والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے. وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. وہ الہ ہے، باقی ہر شے اس کی بارگاہ میں عبد ہے. اس نے ہمیں وجود بخشا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے. اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے. اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. بے شمار درود و سلام تاجدار ختم نبوت پر، مقصود کائنات پر، شاہکار ربوبیت پر، برہان الوہیت پر، حجت الہیہ پر. وہ جو اس کائنات میں سب سے اول تخلیق کیے گئے، جن کا نور سب سے پہلی مخلوق ہے اور جن کا ظہور ہدایت اور تکمیل دین کا باعث ہے، اور قیامت کے دن جن کا وجود بخشش اور نجات کا باعث ہے. حضور پہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضور پہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے سینے کو روشن کر دیتا ہے. جو آپ کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر جنت کے راستے روشن کر دیتا ہے. الصلاۃ والسلام حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں دین بہت بڑی نعمت ہے. دین اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے. جس طرح رزق نعمت ہے، ہوا نعمت ہے، سورج نعمت ہے جس کی روشنی میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح دین بھی نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کریم نے دین اتار کے اپنے نعمت کی تکمیل فرما دی ہے، اتمام نعمت فرما دیا ہے. دین اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں
ان میں سب سے پہلی چیز تو قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد حضور کی احادیث طیبات ہیں۔ قرآن اور حدیث، اس میں اسلام کی تعلیمات ہیں، عقائد ہیں، اور عقائد کے علاوہ وہ تعلیمات جن میں حلال حرام کا ذکر ہے اور معاشرتی حقوق ہیں۔ اسلام نے ہمیں جو چیزیں عطا فرمائی ہیں ان میں ایک بہت بڑی نعمت یہ جگہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جسے مسجد کہتے ہیں۔ میرے آقا کریم کی آمد سے پہلے انبیاء کرام اللہ سے اجازت لیتے تھے کہ یا اللہ اس جگہ مسجد بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جس جگہ اجازت دیتا تھا صرف وہاں وہ مسجد بنا سکتے تھے، ہر جگہ مسجد نہیں تھی بنائی جا سکتی۔ لیکن جب حضور تشریف لائے تو فرمایا جعلت لیہ الارض مسجدا وطہورا، اب اجازت ہو گئی پوری زمین پر جہاں چاہو مسجد بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے زمین کو پاک کر دیا ہے۔ مسجد بندے کا تعلق رب سے جوڑ دیتی ہے، مسجد غفلت سے نکالتی ہے۔ نماز فرض ہوئی تو گھر میں بھی نماز پڑھی جا سکتی تھی، مسجد کی کیا ضرورت تھی؟ اگر جماعت بھی کروانی تھی تو چلو گھر میں ہی باپ بیٹا جماعت کرا لیتے، مسجد بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر گھر میں یا دکان پہ ہی نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جاتی اور مسجد نہ بنائی جاتی تو بندہ دنیا میں ہی رہتا۔ اب گھر چھوڑ کے مسجد میں آئے، دکان چھوڑ کے مسجد میں آئے، تو جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو اس طرح ہے جس طرح دربار ذوالجلال میں آئے۔ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقویٰ ہے۔ بارش ہوئی ہو، کیچڑ ہو تو آپ احتیاط سے پیر رکھتے ہیں، کہیں پیر پھسل گیا تو میں گر جاؤں گا۔ یہ جو احتیاط ہے نا، کسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ زندگی احتیاط کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ عارف کھڑی نے لکھا ہے سوڑی گلی تے کڑے ٹوئے، ایتھے ٹہ ٹہ بینڈ نہ روئے، سنبھل کے پیر رکھیوں جڑیاں ایتھے عجب تماشے ہوئے۔ سنبھل کے پیر رکھیوں جڑیاں ایتھے عجب تماشے ہوئے۔ اور حضرت پیر بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں اے دنیا تلکن بھیڑا ہے، تھم تھم کے ڈرو اندھیرا ہے۔ اے دنیا تلکن بھیڑا ہے، تھم تھم کے ڈرو اندھیرا ہے۔ تھم تھم کے کیا؟ احتیاط سے قدم رکھو، کہیں ایسا نہ ہو پیر پھسل جائے اور تم گناہوں کی وادی میں چلے جاؤ۔ احتیاط کرنے کا نام ہے، سوچ بچار کر کے قدم اٹھانے کا نام ہے۔ آپ ہر لمحہ یا جنت کی طرف جا رہے ہیں یا دوزخ کی طرف، ہر وقت یا تو بندے کا عمل یا انسان کی نظر یا انسان کی سوچ وہ اس کو جنت کی طرف لے جاتی ہے یا دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے کوئی ایک لمحہ بھی بے فکری میں نہیں گزارنا چاہیے۔ جو دم غافل سو دم غافل، یہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ جو دم غافل سو دم غافل، کہیں ایسا نہ ہو بندہ غفلت میں مبتلا ہو اور غفلت اسے کفر تک لے جائے۔ تقویٰ جو ہے وہ مقصد ہے دین اسلام کا، اور تقویٰ مقصد ہے نزول قرآن کا۔ ہدی للمتقین، جو پرہیزگار ہیں قرآن انہیں منزل تک پہنچاتا ہے۔ آگے مسجد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے،
فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس کے نمازی صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ کس کو پسند کرتے ہیں؟ صفائی۔ مسجد اور طہارت، اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو ہی مسجد کا خیال آتا ہے وضو کا خیال آتا ہے، اور ہم بے وضو مسجد میں نہیں بیٹھتے۔ تو جو ہی مسجد کی طرف دھیان آتا ہے پاکیزگی کا خیال آتا ہے۔ انسان کو صفائی ستھرائی کے مقام تک پہنچانا یہ مسجد کا کام ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد قباء کے نمازیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اس کے نمازی صفائی سے محبت کرتے ہیں، طہارت سے۔ یہ لفظ آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں، یحبون محبت کرتے ہیں، طہارت سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ہے مجبوری کا وضو، کہ وضو نہیں کروں گا تو نماز نہیں ہوگی، تو لہذا مجبوری ہے وضو تو کرنا ہے۔ ایک ہے دل پہ پتھر رکھ کے مجبوری سے وضو کرنا، ایک ہے شوق سے وضو کرنا، خوشی سے وضو کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ جو مسجد قباء کے نمازی تھے نا صحابہ کرام، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وہ پاکیزگی سے محبت کرتے ہیں، وہ شوق سے وضو کر رہے ہیں، وہ مجبوری سے وضو نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جو طہارت کو اپناتے ہیں تو شوق سے اپناتے ہیں، ان کے دل میں وضو کی محبت ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں جو وضو سے محبت کرتے ہیں وہ نماز سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سردیوں میں نسبتاً وضو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، کبھی گرم پانی نہیں بھی ملتا، ویسے آج کل سہولیات تو بہت ہیں، پر حدیث مبارکہ ہے جس وقت طبیعت مائل نہ ہو بندہ پھر بھی وضو کرے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ زیادہ مشقت برداشت کر کے عبادت کرنا یہ اللہ کے قرب خاص کا ذریعہ ہے۔ فرمایا اس مسجد کے نمازی ایسے ہیں جو طہارت سے محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا اگلا حصہ پڑھے قرآن کا، انسان اشش کر اٹھتا ہے، واللہ یحب المطہرین۔ وہ نمازی طہارت سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان نمازیوں سے محبت کرتا ہے۔ تو مسجد نے کہاں تک پہنچا دیا؟ مسجد نے بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیا۔ مسجد میں آئے وضو کیا، بندہ شوق سے وضو کر رہا ہے، اللہ اس بندے سے محبت فرما رہا ہے۔ واللہ یحب المطہرین، وہ جو نمازی ہیں طہارت سے محبت کرنے والے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو مسجد ایک انسان کے اخلاق کو اس طرح سنوارتی ہے کہ اس عام بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ جس بندے کا دل لگ جاتا ہے نا مسجد سے اور باقاعدگی سے وہ مسجد میں آتا ہے، جب وہ فوت ہوتا ہے حدیث پاک ہے مسجد کی وہ جگہ اس کے غم میں روتی ہے، اور اس کا رونا ہمارے رونے کی طرح تو نہیں ہے، اس کے رونے کی کیفیت اور ہے، پر حدیث مبارکہ میں ہے مومن جہاں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے وہ جگہ اس کے غم میں روتی ہے، جو کہ جب وہ عبادت کرتا تھا رحمت نازل ہوتی تھی۔ تو مسجد کی محبت، مسجد کی کھچ جو ہے کہ دل کھچے مسجد کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ جب مسجد کے مینار سے آواز آئے نا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا بھائی اذان دے رہا ہے، میرا گورنی اذان دے رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں بلا کون رہا ہے۔ مؤذن کوئی بھی ہے لیکن بلاوا اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک پڑوسی تھا لوہار، بعد از وفات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے خواب دیکھا
اور پوچھا بابا جی اللہ نے آپ کو قبر میں کیا مقام عطا کیا ہے، کیا معاملات پیش آئے ہیں قبر میں؟ اس نے کہا تمہارے جو استاد ہیں نا احمد بن حنبل، میرا مقام ان کے مقام کے قریب ہے، دنیا میں بھی میں ان کا پڑوسی تھا، یہاں بھی ان کا پڑوسی۔ شاگرد نے حیران ہو کے کہا ہمارے استاد تو بے مثل عالم تھے، مجتہد تھے، بہت بڑے عبادت گزار تھے، اللہ کے ولی تھے، آپ نہ عالم تھے نہ کوئی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، پھر آپ اس مقام تک کیسے پہنچ گئے؟ آپ تو لوہا کوٹتے رہتے تھے، لوہار تھے، اس طرح عبادت میں تو دن رات نہیں گزارتے تھے۔ انہوں نے کہا میری زندگی میں دو چیزیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے امام احمد بن حنبل کا قرب عطا کیا ہے۔ پہلی چیز یہ تھی کہ میری زندگی میں کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے ہتھوڑا اٹھایا ہو لوہا کوٹنے کے لیے اور مسجد سے آواز آ گئی ہو اذان کی، تو جو ضرب لگانے کے لیے میں نے ہتھوڑا اٹھایا ہوتا تھا میں وہ بھی نہیں تھا لگاتا، ہتھوڑے کو رکھ دیتا تھا، کہتا تھا اب نماز کے بعد کام کروں گا، مالکوں نے بلا لیا ہے۔ ہتھوڑا اٹھایا ضرب لگانے کے لیے، پر اذان کی آواز آ جاتی میں وہ ضرب بھی نہیں تھا لگاتا جس کے لیے ہتھوڑا اٹھایا، ہتھوڑا رکھ دیتا، کہتا اب نماز کے بعد ہی کام کروں گا، مجھے میرے مالک نے بلا لیا ہے۔ کیا خیال ہے اللہ مالک ہے یا نہیں ہے؟ مالک بلائے تو پھر کون جاتا ہے؟ فرما بردار غلام ہی جاتا ہے۔ اس نے کہا میری زندگی میں کوئی ایک اذان بھی ایسی نہیں کہ میں نے اذان سنی ہو اور پھر اپنا کام کیا، میں اذان سنتے ہی چل پڑتا تھا مسجد۔ اور دوسری وجہ، امام احمد بن حنبل میرے پڑوسی تھے، وہ رات کے وقت چھت پہ جب نفل پڑھتے تھے، میں دن کا تھکا ہوا ہوتا تھا، میں نہیں تھا پڑھ سکتا، میں انہیں دیکھتا تھا، میں کہتا تھا کاش مجھے بھی ایسا موقع ملتا کہ میں بھی عالم ہوتا، میں بھی رات کو نوافل پڑھتا، میں بھی دن کو شاگردوں کو پڑھاتا، میں ان کی نیکی پر رشک کرتا تھا، میرے دل میں حسرت ہوتی تھی کاش میں بھی ان کی طرح بڑی بڑی نیکیاں کر سکتا۔ یہ جو میں نیکی پر رشک کرتا تھا نا، کاش میں بھی یہ نیکی کر سکتا، اس وجہ سے اللہ نے مجھے نیکی کیے بغیر ہی نیکی کا ثواب عطا فرمایا۔ حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اب تک میں نے آپ کے سامنے مسجد کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اب آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ سب سے پہلی مسجد؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا بیت اللہ، مکہ شریف میں جو مسجد حرام ہے یہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ یا رسول اللہ دوسری مسجد کون سی بنائی گئی؟ فرمایا دوسری مسجد مسجد اقصی، بیت المقدس۔ یہ کون پوچھ رہے ہیں جی؟ اور کس سے پوچھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے میلاد سے صدیاں پہلے وہ مسجد بنائی گئی، واقعہ حضور کے میلاد سے پہلے ہو چکا ہے۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ بتائیں دنیا میں پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ اس کا مطلب ہے صحابہ کا عقیدہ تھا جو ہو چکا ہے وہ حضور کے علم میں ہے۔ بات سمجھ آئی آپ؟ ورنہ حضور فرماتے مجھے نہیں پتا پہلی مسجد کون سی بنائی گئی، اور نہ صحابہ حضور سے پوچھتے۔ صحابہ جب پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ دنیا میں پہلی مسجد کون سی بنائی گئی اور حضور بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کا عقیدہ تھا جو ہو چکا ہے وہ حضور کے علم میں ہے۔
حضور جواب دے کے بھی بتا رہے ہیں اللہ نے مجھے ہر شے کا علم عطا فرما دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، ہر شے کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا. تو دنیا میں پہلی مسجد ہے مسجد اقصیٰ اور دوسری مسجد پہلی مسجد ہے مسجد حرام اور دوسری مسجد ہے مسجد اقصیٰ. حضرت ابراہیم نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، آپ کا قبلہ یہی تھا. اور آپ کے پوتے حضرت یعقوب انہوں نے فلسطین میں مسجد اقصیٰ سب سے پہلے تعمیر کی، اور ان کے بعد پھر ان کی اولاد میں حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے تعمیر کی، اور پھر حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا. اس کے بعد انبیاء کرام وہاں عبادت کرتے رہے ہیں. یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے یہ سرزمین انبیاء ہے. جو 3 پہلی کتابیں ہیں نا وہ یہاں ہی نازل ہوئی ہیں، زبور، تورات، انجیل، یہ تینوں یہاں ہی نازل ہوئی ہیں. کیونکہ حضرت داؤد بھی یہاں رہتے تھے جن پر زبور نازل ہوئی. حضرت موسیٰ کا بھی یہ علاقہ ہے جہاں آپ پر تورات نازل ہوئی. اگرچہ حضرت موسیٰ کی جو قبر ہے مزار مبارک وہ مصر میں ہے. اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش وہ مسجد اقصیٰ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ناصرہ شہر، یروشلم کا شہر ناصرہ، وہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. اور انجیل جو نازل ہوئی ہے عیسائیوں کی کتاب وہ بھی اسی علاقے میں نازل ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ کو جو صلیب پہ چڑھانے کے لیے یہودیوں نے صلیب بنائی تھی وہ بھی اسی علاقے میں ہے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں کو اٹھا لیا. معراج کی رات ہمارے آقا کریم بھی یہاں تشریف لے گئے اور تمام نبیوں کو نماز پڑھائی. تو یہ زمین جو ہے یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں کے لیے متبرک زمین ہے. یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، صلیب تیار کی حضرت عیسیٰ کو مصلوب کرنے کے لیے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں میں. اس کے بعد عیسائیوں اور یہودیوں کی جنگ ہوئی. عیسائیوں نے یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا. فلسطین سے یہودیوں کو مسلمانوں نے نہیں نکالا. کس نے یہودیوں کو وہاں سے نکالا تھا؟ عیسائیوں. آج سے 2000 سال پہلے یہودیوں نے 2000 سال بعد 1917 کے بعد قدم رکھے فلسطین میں. 2000 سال ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ فلسطین میں کوئی زمین خرید سکتے ہوں. حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب فلسطین فتح ہوا ہے تو حضرت فاروق اعظم نے یہودیوں سے نہیں فتح کیا، عیسائیوں سے فتح کیا. اس وقت وہاں حکومت جو تھی وہ عیسائیوں کی حکومت تھی. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح عشرہ مبشرہ میں ہیں اور بڑی شان والے صحابی ہیں. انہوں نے اس شہر کا محاصرہ کیا ہوا ہے لشکر کے ساتھ. 3 مہینے گزر گئے، شہر فتح نہیں ہو رہا. عیسائی پادری دیوار پہ چڑھا، شہر کے گرد دیوار تھی جسے فصیل کہتے ہیں، فصیل پہ چڑھا اور عیسائی پادری نے کہا ابو عبیدہ 3 مہینے ہو گئے ہیں تمہیں یہاں محاصرہ کیے ہوئے، تم شہر نہیں فتح کر سکے. اگر تم 1 سال بھی یہاں بیٹھے رہو تم شہر نہیں فتح کر سکتے. حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا میں کیوں نہیں شہر فتح کر سکتا؟ اس پادری نے کہا جو آدمی یہ شہر فتح کرے گا اس کی نشانیاں میری مذہبی کتاب میں موجود ہیں. میں نے پرکھا ہے، دیکھا ہے، تمہارے اندر وہ نشانیاں نہیں پائی جاتی، تم اس کو فتح نہیں کر سکتے. صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا جو آدمی اس شہر کو فتح کرے گا تمہاری کتاب کے مطابق
اس میں کون سی نشانیاں ہیں؟ عیسائی نے کہا پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کا نام 3 حرفوں پر مشتمل ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے وہ التباس میں نہیں پڑھتے، وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے وہ دین پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے، وہ یہ دیکھتے ہیں اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے۔ ابھی 3 صفتیں بیان کی تھی، چوتھی صفت پادری بیان کرنے لگا کہ حضرت ابو عبیدہ نے کہہ کر مارا، اور کہہ کر مار کے کہا اللہ کی قسم ہے یہ شہر ہم نے فتح کر لیا ہے۔ پادری نے کہا کیسے فتح کر لیا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا یہ جو صفتیں تم بیان کر رہے ہو یہ ہمارے خلیفہ عمر بن خطاب کی حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا ان کا نام 3 حرفوں پر مشتمل ہے، عمر، وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، ان کا لقب ہے فاروق، اور وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ دین کو نافذ کرنے والے ہیں۔ پادری نے کہا بلاؤ اپنے خلیفہ کو، ہم انہیں دیکھیں گے، اگر واقعاتاً وہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب میں ہے تو ہم جنگ کے بغیر ہی شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے خط لکھا مدینہ منورہ، حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کی مجلس مشاورت منعقد کی، حضرت مولا علی شیر خدا نے مشورہ دیا امیر المومنین آپ خود تشریف لے جائیں، آپ کے جانے سے وہ شہر جنگ کے بغیر فتح ہو رہا ہے۔ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم تشریف لے آئے، خود آئے مدینہ منورہ سے فلسطین۔ ایک اونٹ ہے جس پر کبھی غلام بیٹھتا ہے کبھی آپ بیٹھتے ہیں۔ جب اس شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو باری تھی غلام کی، آپ نے غلام کو اونٹ کی پشت پہ بٹھایا، خود مہار پکڑ کے چل رہے ہیں۔ دیکھنے والوں نے کہا یہ جو اونٹ کی پشت پہ ہے یہ خلیفہ ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں یہ خلیفہ نہیں ہے، یہ تو غلام ہے، خلیفہ وہ ہے جو اونٹ کی مہار پکڑ کے پیدل چل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا خلیفہ پیدل چل رہا ہے، غلام کو سواری میں بٹھا رکھا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں یہی نبی کا خلیفہ ہے۔ نبوت کی جو خلافت ہوتی ہے اس کا یہی کردار ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم جب فلسطین داخل ہوئے ہیں، جن راہوں سے گزر رہے ہیں لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ جب آپ فصیل کے قریب پہنچے، وہ پادری جس نے کہا تھا بلاؤ خلیفہ کو، ہم انہیں دیکھیں گے، اگر وہ وہی ہیں تو ہم جنگ کے بغیر ہی شہر ان کے حوالے کر دیں گے، اس پادری نے دروازہ کھولا شہر کا اور دوڑتے ہوئے دوسرے پادریوں سے کہا وہی حکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں جلدی نہیں آتے؟ عیسائیوں جلدی آؤ، یہ وہی شخص ہے، میں نے پرکھ لیا، میں نے جانچ لیا، میں نے نشانیاں دیکھ لی ہیں، یہ وہی شخص ہے جو فلسطین کو فتح کر کے جائے گا۔ بغیر جنگ کے فلسطین کی کنجیاں حضرت فاروق اعظم کے قدموں میں رکھ دی۔ آج 57 اسلامی ملک مل کر جو کام نہیں کر سکتے وہ کام اکیلے فاروق اعظم نے کر کے دکھایا ہے۔ شان فاروق اعظم۔ جو آدمی گھر اپنی گلی نہیں نہ پکی کروا سکتا وہ بھی حضرت فاروق اعظم کے بارے میں کمزور باتیں کرتا ہے، حالانکہ فاروق اعظم وہ ہیں اللہ نے انہیں ایسا رعب عطا کیا تھا بغیر جنگ کے فلسطین کو فتح کرنا۔ مسجد اقصی میں پہلی نماز حضرت فاروق اعظم نے پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ہمارے آقا بھی یہاں تشریف لائے تھے معراج کی رات، حضور کی سواری کہاں باندھی گئی تھی وہ جگہ مجھے بتاؤ۔ پادری لے کے اس جگہ جہاں نبیوں کی سواریاں باندھی جاتی تھی۔ جب حضرت فاروق اعظم اس جگہ پہ گئے تو زمین پہ بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں سے زمین صاف کرنے لگے۔
اس میں اتنا درد ہے، اتنا سوز ہے کہ بڑی ہمت مجتمع کر کے میں یہ بات سنا رہا ہوں۔ وہ جنہوں نے ایران فتح کی ہے، عراق فتح کی ہے، مصر فتح کی ہے، آج فلسطین بھی فتح کر لی ہے، فاتح ہیں، ملکوں پہ ملک فتح کر رہے ہیں، جن کے نام سے اس دور کے سپر پاور کانپتے تھے۔ وہ فاروق اعظم جب اس جگہ پہ گئے نا جہاں محبوب کی سواری کے قدم لگے ہیں، تو فاتح بن کے نہیں گئے، غلام بن کے گئے۔ زمین پہ بیٹھے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے زمین کو صاف کر رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں اور زمین کو صاف کرتے جا رہے ہیں کہ یہاں میرے محبوب کی سواری کے قدم لگے تھے۔ پھر وہاں اپنے مسجد بنوائی، 400 سال تک وہ مسجد رہی ہے جس کا نام مسجد عمر تھا۔ پھر اس کے بعد 400 سال بعد عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا، یہودیوں نے پھر بھی نہیں کیا، عیسائیوں نے کیا۔ تو حضرت صلاح الدین ایوبی نے جنگ کی، انہوں نے 88 سال بعد پھر عیسائیوں سے واپس لے لیا مسجد اقصیٰ، اور پھر 700 سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی۔ تو یہ کتنے سو سال ہو گئے؟ 1100 سال۔ 7 بعد میں ہے، 4 پہلے، 1100 سال، اور اس کے دوران 88 سال عیسائیوں نے حکومت کی۔ 2000 سال پہلے یہودیوں کو وہاں سے عیسائیوں نے نکالا تھا۔ آج عالمی سازش کے تحت یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں پر وہاں ظلم کر رہے ہیں۔ جب پاکستان بنا، ادھر سعودی عرب میں زمین سے تیل نکل آیا، تو عالمی طاقتوں نے سوچا کہ پاکستان کی فوج اور سعودی عرب کی دولت، یہ اگر دونوں ملک اکٹھے ہو گئے نا تو یہ کافروں کو آگے بڑھا لیں گے۔ انہوں نے پھر کرائے کا ایک بدماش تیار کیا جس کا نام ہے اسرائیل۔ یہ انہوں نے عربوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں بٹھایا تھا تاکہ عرب جو ہیں وہ ہمارے قابو میں رہیں۔ اسرائیل کی جو حیثیت ہے وہ یہی ہے کہ بڑی طاقتوں نے کرائے کا قاتل جو ہے اس کو یہاں بٹھایا ہے عرب ملکوں کو قابو میں رکھنے کے لیے۔ اب اسرائیل سے ڈرتے ہوئے سعودی عرب امریکہ سے اسلحہ خریدتا ہے تاکہ ہم اسرائیل سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس وقت اسرائیل میں مسلمانوں پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، زمین مسلمانوں کی ہے اور وہاں سے انہیں مار کے نکالا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا جو قومی ترانہ ہے نا وہ نیٹ پہ موجود ہے، ہمارا بھی ایک قومی ترانہ ہے، اسی طرح ہر ملک کا ایک قومی ترانہ ہوتا ہے۔ اسرائیل کا جو قومی ترانہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے مصر فتح کرنا ہے، ہم نے عراق فتح کرنا ہے، ہمیں خیبر سے نکالا گیا تھا، ہم نے خیبر واپس لینا ہے۔ تو پھر یہ لڑائی کہاں تک جائے گی؟ مدینہ منورہ تک، چونکہ یہودی مدینہ منورہ میں بھی رہتے تھے۔ یہ ان کے قومی ترانے میں موجود ہے کہ ہم نے مصر بھی لینا ہے، ہم نے عراق بھی لینا ہے، جہاں جہاں ہم یہودی رہتے تھے وہ علاقے ہم نے واپس لینے۔ ایسا انشاءاللہ ہوگا نہیں، یہ صرف ان کے قومی ترانے تک ہی ہے۔ بہت جلد وہ حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کرائے کا قاتل پالا تھا وہ خود ہی اس کے خلاف قدم اٹھائیں گے۔ میرے اور آپ کے کرنے کی بات کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمارے فلسطینی بھائی اس وقت تکلیف میں ہیں تو ہم ان کے لیے صدائے احتجاج بھی بلند کریں کہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے، اور دوسرا ہم ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ عالم اسلام کو قوت عطا کرے۔ 1.25 کروڑ یہودی ہیں اور 2.25 ارب کلمہ گو ہیں، 2.25 ارب کلمہ گو، ان سے 1.25 کروڑ یہودی نہیں قابو میں آ رہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ 1.25 کروڑ یہودیوں نے پوری دنیا کو کیوں وقت ڈالا؟ مسلمان 2.25 ارب ہیں، اس کے باوجود تھوڑے سے یہودیوں نے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ اگر عالم اسلام میں اتحاد ہو جائے تو
پھر اس قوت سے کوئی طاقت بن سکتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس دور میں ہمیں اسلام کی حمیت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔